تو یہ معیشت بچاؤ مشن ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تاجروں سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کی پازیٹیو امپیکٹس ہیں. ڈالر کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت کا سخت ایکشن, جس کے بعد امریکی ڈالر کی اونچی اڑان بھی اب تھم گئی ہے اور روپے کی بے قدری کچھ کم ہونے لگی. اسی پر بات کرنے کے لیے چیئرمین ہیں فوریکس ایکسچینج کے ملک بوستان صاحب ہمیں جوائن کر چکے. السلام علیکم ملک صاحب. جی والسلام. ملک صاحب, بڑا زبردست یہ ہو گیا ہے کہ تاجروں سے جو ملاقات ہوئی, جو کہ تاجروں نے پھر ملاقات کے بعد بتایا بھی تھا کہ یہ ہٹ کے تھی, پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں لیکن یہ ملاقات کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی کی طرف لے کے جائے گی چیزوں کو, اثرات نظر آ رہے ہیں. آپ کیسی دیکھ رہے ہیں مارکیٹ؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے, نبی پاک کا صدقہ ہے, اور یہ سارا کریڈٹ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے جب دیکھا کہ قوم مایوسی کا شکار ہے, اور خاص طور پر اس کے جب مینو شمشاد نے یہ اعلان کیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے حالات گمگیر میں چارج نہیں لیتی, اور پوری نگران حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے اور ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے, تو چیف نے سمجھا وقت ہے کہ میں قوم کو ایک امید کی کرن بن کے ان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالوں, اور وہ فزیکلی خود قریب سے باہر نکلے اور ہر تاجر برادری سے, ہر اسٹیک ہولڈر سے ملے, اور انہیں کہا کہ ہم ہر غیر قانونی کام کا خاتمہ کریں گے اور قانونی چیز کو تحفظ بھی دیں گے, اور ان کا ساتھ کی زیر فیسلٹیٹ بھی کریں گے. تو اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم میں بہتر ہو رہی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہفتہ پہلے میں نے یہ پوری میڈیا پہ کہا تھا, ان سے اپیل بھی کی تھی, اور جتنے بھی اعلیٰ حکام لا انفورسمنٹ کو ان سے بھی بات کی تھی کہ اس وقت پاکستان کا روپیہ جو گر رہا ہے اور ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے, اور انٹر بینک اور فری مارکیٹ میں ایک مہینے کا فرق جو ہے 30 روپے ہو گیا تھا, اور اس کی وجہ بلیک مافیا ہے. بلیک مارکیٹ والے لوگ ہیں, ایکسچینج کمپنی جتنے بھی منی مارکیٹیں ہیں ان کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, جو بھی کسٹمر آتا ہے اس کو گھیر کے لے جاتے ہیں, اس کو ہم سے زیادہ آفر دیتے ہیں. 90% مارکیٹ انہوں نے کنٹرول کر لیا اور ہماری سپلائی ٹوٹلی کٹ کر دی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں دینے کے لیے اور لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے, ورنہ پاکستان کا روپے کو اگر ان کے ٹائم کرو چھوڑ کے جیسے بے رحم لوگ ہیں, پاکستان کو روپے کو نیست و نبود کر دیں گے, اور معیشت کو یرغمال بنا لیا انہوں نے. تو انہوں نے اچھا بڑی مہربانی کی. ملک صاحب, ایسی صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کا بڑا سخت سٹانس ہے, خاص طور پر یہ ڈالر کی اسمگلنگ کو روکنے کے حوالے سے, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی ایکسچینج کی جو معاملات ہیں ان کو بھی شفاف بنایا جائے گا, یہ حوالہ ہنڈی اور یہ دیگر جو چیزیں ہیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہی میں بتا رہا تھا کہ ہماری اس اپیل پہ اور ہماری انہوں نے بڑا فوری طور ٹاسک فورس بنائی, اور ان کے خلاف ریڈ کیا. سول کپڑوں میں خفیہ اہلکار جو تھے وہ گھومنے لگے اور مارکیٹوں تک پہنچے, اور بڑے بڑے مگر بچوں کو پکڑے ہوئے زیادہ تر بھاگ گئے اور انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو وہ ابھی تک جاری ہے, اور تمام سرحدیں سیل کی ہیں جس کی سپلائی بحال ہوئی, اور جس کا نتیجہ نکلا کہ لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہو. اور پچھلے 2 دن میں ہم نے 20 یعنی کہ ملین ڈالر انٹر بینک میں سلنڈر کیے ہیں, اور جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ مسلسل گر رہا ہے اور بھی گرے گا. اور کل 1 سال بعد یہ انٹر بینک کا ریٹ اور مارکیٹ کا ریٹ میرا ہونے کے بعد مارکیٹ کا ریٹ کم ہو گیا اور انٹر بینک کا زیادہ تھا, جس کی وجہ سے انٹر بینک بھی گرنا شروع ہوا ہے. اور آج بھی امید ہے اسی طرح سپلائی جاری رہی اور کریک ڈاؤن جاری رہا پرماننٹ اچھا, بنیاد یہ پر. ملک صاحب فی الحال تو یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس کے اثرات ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کریک ڈاؤن رک گیا تو چیزیں پھر واپس ریورس کی طرف ہو جائیں گی اور اونچی اڑان ڈالر کی ہم دیکھیں گے؟ بالکل ہو جائے گی. پہلے بھی 3 دفعہ ہوا ہے, میں نے یہ چیز کہی ہے ان سے, اعلیٰ حکام سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے. میں نے کہا اس کو پرماننٹ بنیاد پہ کرو, مستقل بنیادوں پہ کریں گے تب لوگ یہ ناسور ہیں قوم کو, ان کو تو کتے کی وہ دمیں اس کو کاٹنا پڑے گا. ہر 2 دن بعد کھڑی ہو جاتی ہے, اس کو جتنے بھی بانس میں رکھو, جتنے بھی آپریشن کرو, کچھ دن بعد پھر اہلکاروں کے ساتھ مل کے ان کو رشوت دے کے آ جاتے ہیں, اور پاکستانی پورے روپے کو انہوں نے تباہ کر دیا. اب کوئی ناک سے پانی اوپر ہو چکا ہے, اب ڈوبنے کے مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں. اب ڈوبنے کا وقت نہیں ہے, تیرنے کا اچھا وقت ہے. ملک صاحب, ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو کانسپریسی شروع ہوئی اور بلا وجہ ایک فیک نوٹیفیکیشن میڈیا پر سرکولیٹ کیا کہ جی 5,000 کا نوٹ اب بند ہونے لگا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ میں نے کچھ معاشی ماہرین سے یہ رائے, یہ تجویز بھی سنی ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے یہاں اس حق میں ہے کہ 5,000 کے نوٹ کو بند کر دیا جائے, کیونکہ یہ جو کیش اکانومی ہے اس میں آسانی ہو رہی ہے, یہ 5,000 کے نوٹ کی وجہ سے کچھ مشکلات ہوں گی تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. جی بالکل, میں بھی اس کے حق میں ہوں, اور میں نے اپیل بھی کی, لیکن یہ فوری طور پہ نہیں کرے تاکہ ملک کا اور لوگوں کا نقصان نہ کریں. جو بیچارے ایک ایک پیسے جوڑ کے بیٹھے ہیں دور دراز علاقوں, 3 سال کا سخت. جی ملک صاحب سے میرا خیال ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی وہ اس حق میں ہے کہ 5,000 کے نوٹ کو بند کیا جائے, لیکن ایبرپٹلی
बंद ना किया जाए, कुछ टाइम दिया जाए ताकि जिन लोगों ने अपने ये 5,000 के नोट अपने लॉकर्स में या अपने पास जमा करके रखे हुए हैं उनको एटलीस्ट उनको रिलीज़ करवाने का मौका मिल जाए और वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकें। क्योंकि जितने मुआशी माहिरीन हैं वो कुछ इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि फरवरी तक एक तो कुछ इस तरह किया जाए कि टाइमिंग मखसूस की जाए मार्केट्स को बंद करने की, ताकि जो हमारा ये पार क्राइसिस है इसमें हमें कुछ सहूलत हो सके, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। अच्छा, मलिक साहब हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा अगर 5,000 का नोट बंद किया जाता है? वो ठीक आप कह रहे हैं कि एकदम ना किया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए, लेकिन इसके असरात क्या होंगे? रात हो गए। इसकी मिसाल चाइना और इंडिया ने तमाम बड़े नोट डिमोनेटाइज किए हैं और इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर दिया और तमाम कारोबार को मोबाइल पे ले आया। तो अब डिजिटलाइज हो रहा है, अब मैनुअल दौर तो ख़त्म हो चुके हैं। हमें जो है ये जो मैंने बताया 9,000 अरब ये पूरी पाकिस्तान की मैशत के साथ खेलते हैं। कभी चीनी स्टॉक करके सट्टेबाजी करते हैं, कभी डॉलर स्टॉक करके सट्टेबाजी करते हैं, कभी गोल्ड पे घुस जाते हैं। जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी है पाकिस्तान की इकानमी से रिलेटेड है उसको ये सट्टेबाजी करके हमारी तहस नहस करते हैं। अब चीनी की देखो 23 लाख टन पड़ी है, फिर भी जो है शार्ट है, फिर भी नहीं लोगों को मिल रही। उसकी वजह ये जो भी मार्केट में कहीं से आती है होटल गोदाम, इनके गोदामों में छापे मारने चाहिए। और मैं समझिए ये फाइलर नॉन फाइलर होना चाहिए। नॉन फाइलर तो इसका मतलब आप जितने भी ब्लैक इकॉनमिस्ट को आप अम्ब्रेला दे रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उनके पैसों को, और इस लालच में कि वो डबल टैक्स देते हैं, लेकिन जो मैशत को नुकसान पहुंचाते हैं वो नाकाबिले तलाफ़ी है। तो ये ख़त्म होना चाहिए फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया आप मलिक बोस्तान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे चेंज, और आपने बताया कि इस सारी सूरत हाल में इम्पैक्ट क्या होगा इस क्रैकडाउन का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर एक क्रैकडाउन हो रहा है तो मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए, ये नहीं कि रुक जाए, रुकेगा तो ये चीज़ें फिर रिवर्स हो जाएंगी। ये सब कुछ जो है हमें जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है ये फिर ख़राबी की तरफ जाएगा, और होना भी यही चाहिए कि मुस्तकिल बुनियादों पर क्रैकडाउन चलता रहे साथ साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।